آپ سب کو میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے ہیپی ایسٹر، عید قیامت المسیح آپ کو مبارک ہو۔ آج میں چھوٹا سا آپ کے ساتھ پیغام بانٹنا چاہتا ہوں۔ آج سے کوئی 15 سال پہلے مجھے کسی نے سوال کیا کہ آپ مسیح کیوں ہیں؟ وائی آر یو اے کرسچن؟ تو قدرتی خدا کی طرف سے ہی اس کو میں نے جواب دیا اور میں نے 5 باتیں کہیں۔ میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ مسیحیت تابع داری، تابع فرمانی، پیروی کا ایک مذہب ہے، سکھاتا ہے سخت، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مسیحیت جو ہے یہ ایک معافی کا درس دیتا ہے، forgiving ریلیجن ہے۔ تیسری بات میں نے اس کو کہی یہ فضل کی بات کرتا ہے۔ فضل کے معنی ہے وہ ایک ایسا مہربانی ہم پر ہو جس کے ہم مستحق نہ ہوں۔ اور چوتھی بات میں نے ان کو کہی کہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اور آخری بات میں نے یہ بتائی کہ عاقبت کے بارے میں، ہماری زندگی موت کے بعد ہم کدھر جائیں گے، میں نے کہا اس بات پر مجھے یعنی مسیحیت پورا اعتماد دیتی ہے۔ ایسٹر کی آمد، مسیح کا جی اٹھنا ایک ٹرانسفارمیشن ہے، ایک اثر زندگی پر ہے، تبدیلی آتی ہے۔ اور آج میں 2 باتوں پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایسٹر کی آمد سے، مسیح کے اٹھنے سے 2 امپورٹنٹ باتیں کون سی ہیں۔ پہلی بات ہے جو میں نے کہی، اوبیڈینس، تابع فرمانی، تابع داری، پیروی کرنا۔ اور یونانی کا لفظ جو اوبیڈینس جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں بائبل کے اندر، یہ بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیروی کرنا، خدا کی ماننا، یسوع کی ماننا، کلام مقدس کی ماننا، جو بائبل میں لکھا ہے اس کی پیروی کرنا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے جب ہم اس تابع فرمانی کا ایک مظاہرہ کرتے ہیں، ایک ایگزامپل دیتے ہیں، ایک مثال قائم کرتے ہیں، تو اس سبب سے چرچ ان پاکستان کی، ہماری کلیسیا کی طرف سے ہمارے گرد و نواح ہمسایوں میں ایک اچھی گواہی ہے کہ ہم ایک وہ لوگ ہیں، وہ مسیح ہیں جو تابع فرمانی کرتے ہیں، کلام کی، خدا کی تابع فرمانی کرتے ہیں۔ جب ہم اوبیڈینس کی بات کرتے ہیں، جب ہم تابع فرمانی کی بات کرتے ہیں، تو جو اس کا معنی کی جو ٹھوس بات نظر آتی ہے وہ ہے سبمسیونیس، سبمٹ کرنا۔ دوسرے معنوں میں فروتنی کا ایک تصور ہے، پھر کمپلائنس کا تصور ہے، یعنی ہم اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور جب ہم پرانے عہد نامہ میں جاتے ہیں تو براہ راست عبرانی میں لفظ نہیں ملتا، لیکن ایک جو امپورٹنٹ لفظ ہے، جو وہ لفظ ہے شمع، سننا۔ اور استثنا 6 باب کی ہم پڑھتے ہیں کہ سن اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے۔ تو اوبیڈینس، تابع فرمانی، تابع داری کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم سنتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ماننا، اس کی پیروی کرنا، اس کو فالو کرنا۔ اور یہ بڑا ایک سگنیفیکنٹ ایلیمنٹ ہے جو ہمیں ملتا ہے اس کے اندر تابع فرمانی کے تعلق سے۔ یہودی ثقافت میں جو تابع فرمانی ہے، جو خدا کا حکم ماننا ہے، اس کا تعلق عہد کے ساتھ ہے۔ وہ جو عہد خدا نے اسرائیل کے ساتھ باندھا، اور پھر وہی عہد جو نیا عہد ہم باندھتے ہیں یسوع المسیح کی معرفت سے بنتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر اس کی پیروی کریں، اور ہم اس کو اس سبب سے اس کی گواہی کا سبب بنتے ہیں۔ اس پر پالوس رسول بھی بڑی کھلی ڈلی باتیں کرتے ہیں اپنے خطوط کے اندر۔ اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم کس طریقے سے ساتھ ساتھ چلتے جائیں، خدا کے اس کی پیروی کرتے جائیں۔ میں 2 آیات پڑھنا چاہتا ہوں آج آپ کے سامنے۔ ایک آیت ہے یوحنا کی انجیل 14 باب اس کی 14ویں آیت، میں لکھا ہے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ یعنی اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یسوع سے پیار کرتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، تو پھر اس کے حکموں پر عمل کرنا، اوبیڈینس جس کو ہم کہتے ہیں، تابع داری، تابع فرمانی، یہ بہت ضروری ہے۔ اور لوکا 6 باب اس کی 46 آیت میں لکھا ہے، جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ تو یہ بڑی 2 امپورٹنٹ، بہت سی اور آیتیں ہیں لیکن یہ 2 بڑی امپورٹنٹ آیتیں ہیں۔ پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسٹر جو ہماری تبدیلی ہے، جو ہمیں ٹرانسفارمیشن ہے، وہ ہے کہ ہم تابع فرمانی کریں، خدا کے احکام کو، حکموں کو مانیں، کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اگلا جو پوائنٹ میں دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے،
وہ جو میں نے بھی ان کو جو جواب دیا 15 سال پہلے وہ یہی تھا کہ دوسری امپورٹنٹ بات ہے مسیحیت معافی کی بات کرتی ہے. ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ چلیں. ابھی گڈ فرائیڈے پہ آپ نے بہت کچھ سوچا یسوع کے موت کے بارے میں. یسوع المسیح کو گتسمنی میں اریسٹ کیا گیا, گرفتار کیا. اس کے بعد یسوع کو لے گئے جو مذہبی رہنما تھے کیفا اور فقی اور دیگر لوگ, ان کے سامنے پیش کیا. انہوں نے فتویٰ لگایا. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ پیلاطوس کے سامنے یسوع کو پیش کیا گیا, اور پیلاطوس نے فوراً سننے کے بعد اس کو ہیرودیس کے پاس بھجوا دیا یسوع المسیح کو. ہیرودیس نے واپس پیلاطوس کے پاس بھیج دیا, اور پیلاطوس نے ان کے اوپر حکم دیا اور پھر سپاہیوں سے کہا کہ ان کو کوڑے مارے جائیں. اور پھر یسوع کو جو قلعہ انطونیو کا قلعہ تھا, جو بیرکس تھی فوجیوں کی, ہیکل کے بالکل ساتھ یہ عمارت تھی, وہاں پر جا کے کوڑے لگائے گئے. کوڑے لگانے کے بعد گولگتہ کی راہ پر یسوع کو لے کر گئے. سلیب یسوع نے خود اٹھائی, اور جب خود اٹھائی تو رستے میں لوگوں نے گالی گلوچ کیا, تھوکا, برے باتیں کہیں, اور وہ مشکل سے سارے ثانی ایک ہے وہ گزرے وہاں سے چلتے سلیب اٹھاتے ہوئے. اور پھر اس کے بعد لا کر سلیب پر ٹانگا گیا, کیل ٹھوکے گئے, اور پھر وہاں پر لوگوں نے برا بھلا کہا. اور دیکھیے ان سارے مراحل سے ایک رات پہلے جب اریسٹ ہوتے گتسمنی باغ میں, اور یہ سارے مراحل سے گزر کر پہلا کلمہ یسوع کیا فرماتے ہیں؟ آئے باپ ان کو معاف کر کہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے. اتنی اذیت سے گزرنے کے بعد بھی یسوع کا کلمہ پہلا ہی معافی کا کلمہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسٹر کی ٹرانسفارمیشن ہے, ہماری جو تبدیلی آتی ہے یسوع کے جی اٹھنے کے باعث, وہ ہماری زندگی میں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, معافی کا عنصر. میں آپ کی توجہ دعائے ربانی پہ دلانا چاہتا ہوں. دعائے ربانی ہم پڑھتے ہیں کنونشن کی عبادت کے بعد, سیمینار کے بعد, چرچ کی عبادت کے بعد, خاندانی دعا کے بعد, شخصی دعا کے بعد. اور یہ ہمیں ملتی ہے متی 6 باب اس کے 9 سے 13 آیت تک, اور لوکا اس کا 11 باب اور 2 سے 4 آیت. ہم اس کو عام کہتے ہیں, اور کبھی کبھی ہم دعائیں پڑھ جاتے ہیں بہت سی آیتیں کر, ہم سوچتے نہیں کہ کیا لکھا ہے اور کیا کہا گیا ہے. اور میں توجہ دینا چاہتا ہوں, متی میں لکھا ہے وہ کہ خدا فرماتے ہیں, اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے, توجہ دیجیے گا, جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے, تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. کنڈیشن, شرط ہے, جس طرح ہم نے معاف کیا. اور یہاں 14ویں آیت میں اس طرح لکھا ہے کہ اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف کرے گا. ٹھیک ہے, تو دونوں جگہ آپ کو یہ شرط ملتی ہے کہ ہم نے معاف کیا, ہم معاف کریں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے معافی جو لفظ ہے, قرض دار یا گناہ معاف کرنا, گناہ کا لفظ یونانی کا ایک فوجی لفظ ہے, اور یہ استعمال ہوتا ہے جب آپ نیزہ بازی کا نشانہ کرتے ہیں, تیر اندازی کرتے ہیں. اگر آپ کا تیر نشانے یا نیزہ نشانے پر نہیں گیا اور وہ نشانہ مس ہوا, وہ جو نشانہ خطا ہوتا ہے, وہ لفظ یہاں پر حرمتیہ استعمال ہوتا ہے, جس کے معنی کہ آپ پورے نہیں اترے. اور ہم اپنی زندگی میں تجزیہ کیجئے گا کہ ہم کتنی مرتبہ خدا کے اس معیار پر نہیں اترتے روزمرہ کی زندگی میں. ایک لمحے کے لیے سوچیں. یعنی دوسرے معنوں میں معافی امپورٹنٹ بات ہے کہ جس طرح ہم نے معاف کیا. اور یہ دیکھنے کی امپورٹنٹ بات دیکھیں, دعائے ربانی جب پڑھتے ہیں نا, ایک لمحے کے لیے سوچیں, ٹھیک ہے, کیا ہم نے معاف کیا یا نہیں. اور اگر معاف نہیں کیا تو پھر کیا آپ یہ کہہ سکتے خدا میرے گناہ معاف کر. تو ٹرانسفارمیشن یہ سب سے بڑی بات تھی. آپ ایک لمحے کے لیے توجہ دیجیے گا, پڑھیے گا جو شہدا ہیں ابتدائی کلیسیا کے. ایک کتاب ہے, اردو میں بھی دستیاب ہے, شہیدان کارتھج. پڑھیے گا کس طریقے سے یہ وہ لوگ دلیری سے شہادت اختیار کرتے ہیں, اور پھر دلیری کے ساتھ یسوع کا اقرار کرتے ہیں اور ان کو معاف کرتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں کہ جب مسیحوں کو لاتے تھے ان بڑے بڑے کولیسیم کے اندر تھے, ان بڑے بڑے تھیٹرز کے اندر, شیروں کے آگے پھینکتے تھے, آگ کے لیے آگ میں جلاتے تھے, نیزے سے چھیدتے تھے. تو یہ لوگ گیت گا ہم پڑھتے ہیں کہ یہ اس بات سے خوش ہوتے تھے, اور یہ کبھی بھی
ریزنٹمنٹ نہیں کرتے تھے، دعا کرتے تھے اپنے ستانے والوں کے لیے. تو یہ دو باتیں میں اس ایسٹر پر آپ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا. پہلی بات میں دہرانا چاہتا ہوں، اوبیڈینس. ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیں صلیب اٹھا کر چلنا ہے، اپنی صلیب. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے تابع فرمانی کرنی ہے، ہم نے خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلنا ہے، اس کے حکم کو ماننا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم معافی کو پروموٹ نہیں کرتے تو پھر ایک لمحے کے لیے ہم سوچ لیں کہ کیا ہم واقعی مسیح ہیں. اور دعائے ربانی پڑھنے سے پہلے یہ بات پر دھیان دیں کہ جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور معاف کر. ہم تو معاف نہیں کرتے، خدا کو کہہ رہے میں معاف کر دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایسٹر آپ تابع فرمانی کی بات کریں، حکم ماننے کی بات کریں اور معافی کی بات کریں. جہاں پر رنجش ہے، جہاں پر کہیں گلا شکوہ ہے، خاندان میں، کلیسیا میں، دوستوں میں، جائیں، معافی مانگیں، صلح کریں. اور تاکہ ہم اس صلح کے، اس ایسٹر کے وکٹوریس، اس فتح مند یسوع کی فتح مند موت پر فتح مند کی عید کو منا سکیں معافی کا درس دے کر. اور میری دعا ہے کہ ہم اس کو برکت پائیں. اور میری یہ بھی دعا ہے کہ دنیا بھر میں جہاں پر جنگ و جدل ہے، وہاں پر لوگوں کی جو بھی کاوشیں کی جاتی ہیں، ادھر امن، سلامتی اور صلح ہو. ایک بار پھر آپ سب کو میری طرف سے ایسٹر مبارک ہو. گاڈ بلیس یو آل.